تو both sides end up with. لیکن اب آج ہی انہوں نے شجاع بھائی یہ ٹویٹ نکالا اسٹریٹ آف ٹرمپ کا، آج ہی انہوں نے اسٹریٹ آف ٹرمپ بنا دیا اس کو. سو well this is his option. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ حملہ کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے پھر اثرات ساری دنیا پہ ہوں گے، صرف ایران پہ نہیں ہوں گے. اور یہ آج چائنیز فارن منسٹر کی بھی بات ہوئی ہے مارکو روبیو کے ساتھ، جو ان کا آفیشیل ریڈ آؤٹ آیا ہے اس میں تو بس گول مولی بات ہے کہ جی ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی جو ہے، میک گڈ پریپریشن فار امپورٹنٹ ایجنڈا فار ہائی لیول انٹریکشنز، کوآپریشن ایکسپینڈ کریں سب کچھ. اور چائنیز فارن منسٹر نے کہا کہ جی تائیوان کویشچن جو ہے underscored that the Taiwan question bears on China's core interest and is the biggest risk in China-US relations. US side should honor its commitment and make the right choice to open up new space for US-China. اس ٹائم پہ یہ جو تائیوان والا اس ٹائم پہ ریز کرنا بفور دا ٹاکس وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ چائنا از آفرنگ دیم اے لٹل گیو اینڈ ٹیک آن ہرمز ویزاوی تائیوان، اور جسٹ میری رائے میں چائنا سیز اے گریٹ اپرچونٹی کیونکہ کمزوری دیکھ رہے ہیں امریکہ کی اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور کوئی دریغ نہیں ہے صدر ٹرمپ کا کہ وہ تائیوان پہ کچھ اہم اسٹیٹمنٹ دے دیں ٹو ریٹریٹ دیٹ they recognize it as a part of China. And leave it at that. اگر ٹرمپ چاہے لمیٹڈ ہو، یہ وار کیمپین دوبارہ شروع کریں چاہے کچھ دنوں کی ہو، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے چائنا کے دورے پہ، بیکاز ایٹ ون لیول انہوں نے نپٹا دیا معاملہ. اور آپ نے، مجھے یاد ہے میرے ایک دو شوز میں آپ نے بڑی کانسٹنٹ بات کی تھی، سب سے پہلے آپ نے فلیگ کیا تھا کہ یہ دورہ بہت کرٹیکل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اکنامک وائز اور بہت سے معاملات میں. اگر یہ بمبنگ کر کے ختم کرتے ہیں، ڈو یو تھنک اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا کہ دورہ آن ڈیو ٹائم ہو جائے گا کہ جی مسئلہ ان اے وے ریزالو ہو گیا ہے، کہ ہاؤ اٹ از ریزالوڈ اس سے بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیے اگر یہ بمبنگ کرتے ہیں تو پھر ایران بھی بلاکیڈ جاری رکھے گا. اور نہیں سر، اگر یہ 2-3 دن بمبنگ کر کے کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں، ہم نے تباہی کر دی ہے، نیگوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے نیوکلیئر اپنا اہداف لے لیے ہیں، تو باقی ہم بات کرتے رہیں گے. ہی ڈکلیئرز وکٹری آفٹر 2-3 days لیٹس سے. لیکن ایران ول دین بی ان اے پوزیشن ٹو سے کہ ہمارا بلاکیڈ جاری ہے رہے گا، اور اس سے چین کو بہت نقصان ہو رہا ہے. تقریباً 38% ان کی انرجی نیڈز جو ہے وہ گلف اسٹیٹ سے اور سعودی عربیہ سے آتی ہے، اور ایران سے 11% ہے انرجی امپورٹس. تو دے آر لوزنگ اے لاٹ آف دیئر امپورٹڈ انرجی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ریزروز بہت ہیں، لیکن یو کانٹ لوز 49% آف یور انرجی امپورٹس، اور وہ اب عرصے سے بند ہے. تو دے ول وانٹ دی ہارموز ٹو بی اوپن، اینڈ if he declares victory and lets Iran and Oman manage the Hormuz traffic, then everybody is happy, including the Chinese. شجاع بھائی لاسٹ کوشچن، کیا آپ کے خیال میں یہ جو آج یہ موو ہوئی ہے، اور اگین کہ یہ خامنہ ای صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ نکالا پورا اسٹیٹمنٹ، کیا انہوں نے ایک بہت بولڈ موو کر کے بلف کال کیا ہے اور چیلنج کیا ہے ٹرمپ کو کہ اوکے اتنے مضبوط ہو، لیٹس سی آئدر بیک آف اور کر لو پھر حملہ؟ کیا انہوں نے ایک فائنل ان کا ہینڈ کال کر لیا ہے امریکہ کا؟ I think Iran is much more sophisticated than that. اور وہ assert کر رہے ہیں ایک یکجہتی، جو کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ فریکچرڈ ہے اور یہ اور وہ، اینڈ کہ لیڈرشپ ان کی فریکچرڈ ہے. They are asserting unity of command، اور سپریم لیڈر کی پوزیشن کو پھر انہوں نے فرنٹ اینڈ سینٹر رکھا ہے. تو دیٹس دا وے آئی وڈ ریڈ اٹ. I'll put it another way کہ آپ اس کو، یہ جو چل رہا ہے سچویشن سارا، نو وار نو پیس وٹ ایور،
کیا آپ اس کو ایک ٹیکٹیکل موو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آف دس ہول ایپیسوڈ؟ It's a strategic move. They're laying their cards on the table. اور وہ اپنی عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ they will protect their people. I think that's the simple message. اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر جنگ شروع ہوتی ہے تو جو ان کی پرانی اسٹیبلشڈ قوت برداشت ہے وہ قائم رکھیں. جی شجاع صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ جلیل عباس چیلانی ہوں گے، فارمر فارن منسٹر بھی تھے، کیئر ٹیکر فارن سیکرٹری تھے، اور امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں اور امریکن مائنڈ کو کافی اچھی طرح سمجھتے ہیں.